إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ انسان کے جسم میں سب سے قیمتی اور سب سے اہم جز یا عضو یا کہہ لیں کہ پارٹ آف باڈی، سب سے اہم ترین پارٹ انسانی جسم کا دل ہے۔ اور آپ میڈیکل والوں سے پوچھ کر دیکھ لیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں بلکہ لوگوں کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ خاص طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی اسپیشل تعلیمات ہوتی ہیں، بڑی اسپیشل ہدایات ہوتی ہیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، وہ نہیں پینا، اتنا کھانا، اتنا پینا۔ جتنی تاکید ہارٹ پیشنٹ کے لیے ہے اتنی شاید کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتی۔ دلوں کی بیماریاں چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں، ظاہری بھی خطرناک اور باطنی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ظاہری بیماری رہے گی اور کیا کر لے گی؟ زندگی ختم کر دی، موت آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن باطنی بیماری، اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی باطنی بیماری لگ جائے، باطنی بیماریاں موت پر ختم نہیں ہوتی، باطنی بیماریاں قبر تک بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ باطنی بیماریاں آخرت تک، اور کب تک انسان کو یہ جہنم میں جلائیں گی، کب تک عذابوں میں مبتلا رکھیں گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے دلوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، بڑی احتیاطیں برتتے ہیں، اس سے بڑھ کر دلوں کی جو باطنی بیماریاں ہیں ان کے لیے اپنے دلوں کو تیار کرتے رہیں۔ اگر دلوں کا خیال نہ رکھا گیا، دلوں کی نگرانی نہ رکھی گئی، دلوں کی دیکھ ریکھ نہ کی گئی تو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، بڑا معروف ہے کہ لوہے کو زنگ لگ گیا تو سمجھیں کہ وہ لوہا تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ہمیں بتایا ہے، برّانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ ران جو ہے یہ زنگ ہے۔ اب جس طرح زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، اسی طرح اگر زنگ دلوں پر چڑھ گیا تو وہ دلوں کو کھا جائے گا۔ اور دلوں پر زنگ چڑھتا کیسے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
بنی آدم جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کالا نقطہ لگانے والا اور اسے دل پر قائم رکھنے والا اللہ رب العزت۔ ہم کہیں کہ دل تو گیلا ہے، اس کے اوپر سیاہی کا نقطہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتا، یہ تو ہماری باتیں ہیں نا۔ جب کسی چیز کو اللہ رب العزت کہیں ٹھہرانا چاہے تو اسے دنیا کی کائنات کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ ایک گناہ ایک نقطہ لگ گیا، اور دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ لگ گیا۔ اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس نقطے کو دھو دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ گناہ کر لیا اور پھر توبہ کر لی اور اللہ نے اس گناہ کو دھو دیا، دل دوبارہ صاف ستھرا ہے۔ اور یہ بات میں یہاں کئی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ توبہ پری پلانڈ توبہ نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ ہے کہ میں کل بھی یہ گناہ کروں گا اور آج رات کو بیٹھ کے توبہ کرے اور دل میں یہ موجود ہے کہ مجھے صبح بھی یہ کام کرنا ہے، تو کیا یہ توبہ قبول ہوگی؟ باقی ساری شرطوں کو چھوڑ دیں، اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن کیا پری پلانڈ توبہ، پری پلانڈ تو نکاح کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پری پلانڈ نکاح کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ شیعہ کے یہاں متع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا یا نہیں؟ پری پلانڈ کیونکہ طے ہے کہ میں اتنے دنوں میں اتنے عرصے میں طلاق دے دوں گا۔ شیعہ کے یہاں جو ہو رہا ہے، ہم ہر بندہ زبان سے بھی کہتا ہے، جانتا بھی ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تھوڑا سا بولیے، حلال ہے یا حرام؟ وہ حرام ہے کیونکہ شیعہ کر رہا ہے، سنی کرے تو حلال ہوگا یا حرام؟ سنی کے یہاں پری پلانڈ نکاح ہے یا نہیں؟ نام بدل دیا ہم نے، انہوں نے متع رکھا، ہم نے حلالہ رکھ لیا۔ جبکہ حلالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق باعث لعنت فعل ہے، باعث لعنت۔ المحلل والمحلل لہ، دو آدمی پر لعنت ہے، ایک حلالہ کروانے والا جو اپنی بیوی کو کسی کے پاس لے گیا، اور دوسرا حلالہ کرنے والا سانڈ۔ یہ سانڈ میں نے نہیں کہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلالہ کرنے والا التیس المستعار، وہ کرائے کا سانڈ ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ادھر ہو تو حرام اور یہاں ہو تو مولوی فتویٰ بھی دے رہا ہے، اور مولوی حلالہ کرنے کے لیے خود بھی تیار ہے، شاگرد بھی تیار ہیں، استاد بھی تیار، شاگرد بھی تیار، سارے تیار ہیں۔ اسلام کی شریعت کی چھتری کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح پری پلانڈ توبہ، اللہ رب العزت تو دلوں کی جانتا ہے نا، کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کل کیا کرنے والا ہے، پرسوں کیا۔ طے ہے کہ میں یہ کام روزانہ کروں گا اور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب روزانہ بھی بیٹھ کے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کا کیا ہوگا؟ دلوں کے زنگ کو وہ توبہ اتارتی ہے جو توبہ نصوح ہو، کہ میں یہ کام آج کے بعد نہیں کروں گا، خلوص دل کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑے، اللہ رب العزت اس نقطے کو زائل کر دیتا ہے۔
لیکن اگر گناہ پر گناہ بغیر توبہ کے گناہ ہی گناہ، شب و روز گناہ، ساری زندگی گناہ، تو کچھ چلیے ہم کچھ دن نہیں کہتے، کچھ سالوں کے بعد اس دل کا کیا حال ہوگا؟ سفید دل کتنا بڑا ہے، اتنا صحیح ہوتا ہے نا۔ اب اس کے اوپر روزانہ ایک نقطہ لگے تو کتنے سال لگیں گے اس پر؟ یہ تو تھوڑے ہی عرصے میں سیاہ ہو جائے گا۔ جب یہ مکمل سیاہ ہو گیا تو سمجھے یہ مکمل زنگ آلود دل ہے، اور اس زنگ کو اتارنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے زنگ اتارنے والی چیز بھی ہمیں بتا دی تاکہ دلوں کا خیال رکھو، کبھی کچھ ایسا ہو ہی جائے کہ گناہ سے نہیں بچ پائے، شیطان نے گھیر لیا، گناہ ہو گیا، تو دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو اختیار کرو، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ اگر یہ کریں گے تو یہ زنگ ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے، زنگ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ علاج بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مطمئن دل۔ اب جس دل پر زنگ لگا ہوا ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ وہ مطمئن کیسے ہوگا؟ وہ تو زنگ آلود ہے، وہ تو آہستہ آہستہ مر رہا ہے۔ مطمئن دل صرف وہ ہو سکتا ہے جس پہ زنگ نہ ہو، جس پہ کوئی کالا دانہ نہ ہو۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت، اللہ کے یہاں ہمارے کپڑوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے بڑے قیمتی کپڑے پہن لیے، بڑی قیمتی گاڑی لے لی، بہت بڑی حویلی، بہت بڑا گھر، پیلس بنا لیا، اور زمین پر وہ بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، گھوڑا گاڑی گھر ہر چیز موجود ہے، اولاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو، تمہارے گھوڑے گاڑیوں کو، تمہارے گھروں کو، ان چیزوں میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے۔ کپڑے بھی تو مال ہی ہے نا، قیمتی کپڑے کتنے ہیں، دراز لائنیں لگی ہوئی ہیں الماریوں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم۔ صحیح مسلم۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ میری زندگی کے لیے یہ حدیث بڑی اسپیشل ہے۔ میں جب اسلامی تعلیم پڑھنے کے لیے گیا تو پہلے دن جو وہاں حدیث پڑھائی جا رہی تھی وہ یہی تھی۔ میرے لیے تاریخی، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں صحیح سند سے ثابت، بات بھی بڑی بہترین، لیکن میرے لیے ایک تاریخی حدیث آئی ہے کہ میری زندگی کی سمجھ لے پہلی حدیث۔ استاد محترم پڑھا رہے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم۔ اے لوگو، اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو، یعنی تمہارے جسموں کو، بعض روایات میں اجسادکم آتا ہے، صورکم یا اجسادکم ایک ہی بات، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے۔ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔
اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے؟ گویا کہ نگاہ الہی، نظر کرم وہ کپڑوں پہ نہیں، جسموں پہ نہیں، اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے تو وہ ہمارے دلوں کو دیکھنا ہے۔ ویسے تو اس کے سامنے ساری دنیا کی کائنات کی ہر چیز آشکار ہے یا نہیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کپڑوں کو، گھروں کو، گاڑیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسے لوگ بھیجے جن کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ کبھی ان سے پہلے کوئی ایسا گزرا اور نہ قیامت تک کوئی ایسا آئے گا۔ انبیاء کرام رسولوں اور نبیوں کو چھوڑ کر نہ کبھی کوئی پہلے ان جیسا گزرا اور نہ کبھی قیامت تک آئے گا، اور وہ کون ہے؟ صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے دلوں کو دیکھا تو ان میں سے ظاہرہ کے مختلف دل پائے اور بہترین دل جو ہیں وہ صحابہ کے پائے، اور صحابہ کو اپنے نبی کے وزیر بنا دیا، اپنے نبی کے ساتھی بنا دیا۔ اب اتنے پاک باز لوگ کہ جن جیسا نہ پہلے کو گزرا انبیاء کے علاوہ، نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے، مسلمان ہو گئے، کئی سال گزر گئے، اور ان کے مسلمان ہو جانے، کئی سال گزر جانے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ باقی رہ گیا ہوگا؟ ابھی شرک کا کوئی حصہ، کوئی ایسی خرافات باقی بچی ہوں گی؟ ایسی کوئی چیز نہیں بچی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، الم یان للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ الم یان، ابھی تک ان کے لیے وقت نہیں آیا کس کام کا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے ڈر جائیں، اللہ کا ذکر کریں تو ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو جائے۔ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ صحابہ کرام شیشے جیسے دل والے لوگ، اللہ رب العزت نے انہیں بھی کہا کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر کے لیے مزید صاف کرو، ہر قسم کے قلبی امراض سے دلوں کو پاک کر لو۔ اور قلبی امراض جو ہیں وہ معروف ہیں، حقد ہے، حسد ہے۔ حسد ہاتھ سے کیا جاتا ہے، دل کی بیماری ہے نا۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے سب سے پہلے گناہ کی بنیاد بھی حسد، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حسد ہی تھا نا، حابیل اور قابیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، بلکہ انہیں قتل کرنے کی مکمل سازش کر لی۔ سبب کیا تھا؟ حسد، بغض، کینہ دل میں اپنے بھائی کے خلاف۔ کچھ کر تو سکتا نہیں، انہوں نے تو طاقتور تھے، زیادہ تھے، بھائی کو بہانے سے باہر لے گئے، کنویں میں پھینک دیا کہ مر جائے گا۔ آج اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ اٹھا کے لے جائے، لیکن دل کے اندر میل ہے، دل میں اپنے بھائی کے لیے غصہ ہے، دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت ہے، دل کی بیماری۔ کام کرتا ہے، عمل سر انجام دیتا ہے، لیکن ریاکاری کرتا ہے، دل کی بیماری۔ ان ساری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ ڈاکٹر تو ہارٹ پیشنٹ کے لیے ہے نا، وہ تو ظاہری بیماری کے لیے۔ جب باری آئے گی باطنی بیماری کی، روحانی بیماری کی، تو وہاں ڈاکٹر نہیں چاہیے، وہاں اللہ کا ذکر چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج کل دل جو ہیں بہت کم مطمئن رہتے ہیں۔ میں کیا آپ کو تو میں نہیں کہتا، کئی ایسے لوگ ہیں دل ہر وقت غیر مطمئن، ہر وقت گھبرایا ہوا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا میرے ساتھ، اگلے مہینے میری سیلری کا کیا ہوگا، اگلے مہینے اگلے سال میرے ایگریمنٹ کا کیا ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور اگلے سال کا خطرہ۔ یہ دل مطمئن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں، رات کا کھانا کھایا دن کا ہے ہی نہیں، اور اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ صبح اللہ دے گا اور اللہ دیتا رہا۔ ہمارے احباب کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں پھر بھی پریشان۔ یہ بھی دل کی بیماری ہے کہ آدمی ہر وقت پریشان، ہر وقت ٹینشن۔ یہ ٹینشن ہمارے مسلمانوں میں تو اصلاً ہونی نہیں چاہیے۔ ٹینشن کے نتیجے میں لوگ مرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے جی ٹینشن سے کون مرتا ہے؟ سگریٹ کے نتیجہ میں لاکھوں لوگ سالانہ مرتے ہیں، لاکھوں، سگریٹ نوشی۔ اور ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ سگریٹ کے نتیجہ میں کون مرا ہے، لیکن میڈیکل والے جانتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں لوگ سالانہ سگریٹ سے مر جاتے ہیں۔ اور وہ تو ایک عام سی بیماری لگاتی ہے، ٹینشن تو آدمی کے پورے جسم کو تباہ کر دیتی ہے۔ ٹینشن کے نتیجہ میں، اب میں چونکہ ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن سننے میں آتا رہتا ہے کہ جس آدمی کو ٹینشن ہو جائے اسے شوگر بھی ہو جاتی ہے، اسے بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میرا خیال اتنی بات تو ہمیں بتا ہی سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ٹینشن کے نتیجہ میں شوگر اور ٹینشن کے نتیجہ میں بلڈ پریشر، ضغط الدم اور سکر۔ اور آج بہت ساری دنیا ان دو بیماریوں کے ہاتھوں سخت پریشان ہے۔ شوگر والے دیکھیں اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں، کھا نہیں سکتے۔ میٹھی نعمتیں کتنی ہیں دنیا میں، پھل میٹھے ہیں نہیں کھاتے جی، اس میں شوگر ہے۔ مٹھائی کی دکانیں شہر بھرا ہوا ہو ان کے لیے بیکار ہیں، شوگر ہے۔ دسترخوان پہ اللہ رب العزت کی نعمتیں پڑی ہیں، کچھ خاص چیزیں اٹھا لیں گے، باقی نہیں جی، ان میں شوگر ہے۔ اور بلڈ پریشر والے، کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے کا مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ عربی میں مثال ہے، الملح کالملح فی الطعام، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ کھانے میں نمک کی اتنی حیثیت ہے کہ بہت تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو، صرف مرچی سے کھانے کو بھر لیں، سالن کو بھر لیں، بے مزہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے دسترخوانوں پہ عموماً وہ مرچی کی بھی ایک چیز پڑی ہوئی ہے، پاؤڈر بنا ہوا ہے، نمک بھی ہے، اگر وہ کم ہو تو وہ ڈال لیں، وہ کم ہو تو ڈال لیں۔ اور جس کو بلڈ پریشر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے اگر ایک دو چیز دیکھی تو ان میں سے دیکھا جس میں کم سے کم نمک ہے، چاہے مزہ ہے یا نہیں، وہ کھائے گا۔ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے آدمی، اور بنیاد ٹینشن، بنیاد عدم اطمینان۔ اللہ رب العزت کے کلام کا مطالعہ کیا کریں، کلام کی تلاوت کیا کریں، اللہ رب العزت کا بکثرت اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا کریں۔ قرآن کی تلاوت تو مان لیا کہ ہر وقت نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہر وقت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے،
ہر وقت آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث موجود ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اپنے ہر وقت میں۔ باتھ روم میں داخل ہونے کے لیے دعا سکھلائی گئی، بسم اللہ کہہ کے وضو بھی کر کے نکلنا ہے تو بسم اللہ کہہ لیں وضو کی نیت سے، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جن مرد عورت سارے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ دینا۔ نکلنے کے بعد کیا دعا ہے؟ غفرانک، اے اللہ مجھے تیری بخشش چاہیے۔ یہ کیوں؟ اندر بیٹھ کے کوئی گناہ کیا ہے؟ اندر بیٹھ کے گناہ نہیں کیا، لیکن جب تک اندر بیٹھے رہے قضاء حاجت کے لیے، دل جو ہے اس کو ذکر سے بھی تقریباً روک کے رکھا۔ اگر دل میں ذکر ہے بھی تو زبان سے ذکر ادا نہیں ہوا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ کانا یذکر فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو جا ہی نہیں سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں تھوڑی سی توجہ کر کے، جیسے جیسے ممکن ہو، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے، خالی اوقات میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے انگلی دبائی اور گانے شروع ہو گئے، اس کی جگہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اسی جگہ ریڈیو کو تھوڑا گھمائے، اسی جگہ ساتھ ہی والے بٹن میں قرآن کریم چل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، گاڑی میں ہے، کم از کم گاڑی میں تو یہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں ہماری عمر کب تک ہے، اور پتہ نہیں گاڑی کو اور ہمیں کیا ہو جائے گا، کم از کم یہاں تو ہے نا۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مطمئن ہے کوئی بات نہیں، یہاں مجھے کیا خطرہ ہے، پیدل چل رہا ہے ادھر ادھر اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، کوئی خطرہ نہیں۔ ویسے کبھی کبھی پیدل چلتے ہمارے پاس کئی مرتبہ ایسے کیس آئے کہ میں روڈ پہ فٹ پاتھ پہ چل رہا تھا، گاڑی اس نے میرے اوپر آ کے چلا دی، ٹوٹے پھوٹے لوگ، کئی ایسے واقعات میں ڈیڈ باڈیز۔ یہ سائیڈ میں ہے، لیکن کم از کم گاڑی والے سے زیادہ مطمئن ہے، کیونکہ گاڑی والا لانگ روٹ پہ جا رہا ہے، تب بھی خطرہ ہے، ٹائر پھٹ گیا، مارا جائے گا یا بچ جائے گا، کسی گاڑی کو مار دیا۔ کم از کم گاڑی میں بیٹھ کے تو آدمی گانے کی بجائے اللہ کا ذکر کرے، تلاوت قرآن پاک سنیں۔ دینی مسائل کے لیے ریڈیو میں قرآن کریم کی تلاوت موجود ہے، دینی مسائل موجود ہیں، لیکن ہمارا وہ بٹن جا کے رکتا ہی وہاں ہے جہاں گانا ہو۔ ہمیں اپنے دلوں کے بارے میں بہت سوچتے رہنا چاہیے، اگر سوچتے رہیں گے تو پھر سمجھے کہ ہم سعادت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ سعادت مند وہ نہیں جس کے پاس دولت بہت ہے، سمجھتے نا، خوش وہ ہے جس کے پاس دولت۔ حقیقی سعادت اس کے پاس ہے جس کے پاس دل مطمئن موجود ہے۔ دلوں کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے میں 20 قسمیں لکھ کے لایا تھا جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، 20 قسمیں۔ اب ان میں سے تھوڑا سا ذکر میں یہ دل مطمئن کا کر رہا ہوں، جو کہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی ایسا بڑا عیب نہیں، گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اس کی اولاد سے قیامت تک بھول ہوتی رہے گی۔ بھول ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بدترین فعل یہ ہے کہ آدم غلطی بھی کرے اور اس پر اڑا بھی رہے، یہ شیطانی فعل ہے۔ 2 غلطیاں بھی یک وقت آپ کو پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی مل جائیں گی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، معافی مانگ لی، ربنا اظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العزت نے غلطی معاف کر دی،
اور وہیں ایک دوسرے شخص سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، فسجد الملائکہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر یہ بات موجود ہے کہ ابلیس کے سوا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، کانا من الجن، اس بدبخت نے اپنی اصل دکھا دی وہاں، اصل میں یہ فرشتہ تھا نہیں، یہ جنوں میں سے تھا۔ اب اس کے اندر اپنی اصل جو ہے نا، اصل اور نسل وہ سامنے آ گئی، کہنے لگا کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور اس کے اپنے الفاظ ہیں قرآن کریم میں، آنا خیر منہ، آنا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، سجدے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے وہاں کوئی معافی نہیں مانگی، بلکہ الٹا حجت بازی کی۔ حجت بازی سمجھتے ہیں نا، غلط ہو کر بھی آدمی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لے، غلط بھی ہے، اللہ کے حکم کا نافرمان بھی ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس اللہ رب العزت کے کلام مقدس میں سے کوئی آیت آ جاتی ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، آپ کو اس میں ایک آیت مل گئی اور اس آیت کا معنی مفہوم آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا، اور اسی آیت کے ساتھ ملتی ہوئی یا اسی کی تائید کرتی ہوئی یا تفسیر بیان کرتی ہوئی آپ کو حدیث بھی مل گئی، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ میرا استاد جو حکم دے رہا ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، تو کیا کریں گے؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، استاد کی مانیں گے؟ اگر صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کا حکم صرف حدیث پاک تائید میں ہے، شرع میں ہے، اگر صرف اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر لیں۔ اب یہاں ہمیں یہ کہنے کی، یہ سوچنے کی ہمیں بالکل گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شیطان نے یہی کیا ہے نا، حکم آ گیا سجدہ کرو، نہیں کیا، اور کیا کہا؟ میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آج اگر کوئی قرآن کریم کے مقابلہ میں کسی بھی انسان کی بات مانتا ہے، اور جب قرآن کریم کہا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحیح سند سے ثابت حدیث قرآن کریم کی طرح وحی ہے، اسے وحی خفی کہا گیا اور یہ وحی جلی ہے۔ اگر وحی کے مقابلہ میں کسی بھی شخص کا، اب کسی میں آپ سب کو ڈال لیں، صحابہ سے لے کے آج تک کسی کی بھی بات اگر قرآن و سنت کے مخالف آ جائے تو کیا کہیں گے کہ نہیں ہم جس پر ہیں اس پر ہی رہیں گے، ہم ہی بہتر؟ ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ نہیں جی، جو جہاں لگا ہوا ہے اسے، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا ہوا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اس کے جس جگہ وہ لگا ہوا ہے بہت غلط لگا ہوا ہے، قرآن اس کے خلاف ہے۔ جس کام پر وہ لگا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے خلاف ہے، پھر یہ کہاں ٹھیک ہوا؟ جو جہاں لگا ہوا ٹھیک لگا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھیک لگے ہوئے کی ہمیں بڑی بہترین مثال دے کے سمجھایا کہ ٹھیک لگا ہوا نہیں، جو غلط ہے، جو آپ کی عقل میں بھی غلط ہے اور قرآن و سنت سے غلط ہو جائے تو وہ تو پھر پکا غلط ہوا یا نہیں؟ اگر کوئی غلط ہے تو اسے تم روکو۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث معروف ہے،
من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، اگر منکر اور کسی غلط کام کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو۔ درجے ہیں نا الگ الگ، کہیں آدمی کا ہاتھ کام کرتا ہے کہ اگر بابا نے ہاتھ چھوڑ دیا تو منہ دوسری طرف لگا دے گا، یہاں لگائیے، بچے کو صحیح کیجیے، اور کہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہاتھ تو اٹھ گیا، رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درجہ بدرجہ، جہاں ہاتھ کام کرتا ہے ہاتھ سے برائی کو روکو، اگر ہاتھ کام نہیں کر رہا زبان سے روکو، کہو تو صحیح کچھ نہ کچھ، برائی کے خلاف آواز تو اٹھاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، ڈر ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے، کم از کم اس برائی کو برا تو سمجھو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اگر آدمی برائی کو نہ ہاتھ سے روکے، نہ زبان سے روکے، نہ برائی کو دل سے برا سمجھے، بتائیں اس کے دل میں ایمان کتنا ہوگا؟ 0 میٹر ہوگا یا نہیں؟ ایمان سے خالی۔ اور ہمارے یہاں ایسی بہت ساری شکلیں موجود ہیں کہ برائیاں ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں، اپنے گھر میں، اپنی بیوی، اپنے بچے، باہر کی بات تو چھوڑ دیں، وہاں تو خطرہ ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہو اور آدمی خاموش رہے، سمجھیں کہ یہ نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن ایمان سے خالی ہے، یہ روزے پتہ نہیں کس مجبوری یا عادت کے تحت رکھ رہا ہے، ایمان سے پیدل آئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے برائی کو روکو، ہر حال میں روکو، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھیں، ان صحابہ کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی تک ان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا جن کے دل، ابھی تک ان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا جو ایمان لا چکے ہیں، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وما نزل من الحق، اللہ کے ذکر اور حق، قرآن کریم، قرآن کریم سنتے رہیں، قرآن کریم پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، یہ ہے حق من اللہ۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اے مسلمانوں، اے میرے نبی کے صحابہ، یہ آیت صحابہ کرام کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں کو کتاب دی گئی، عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح نہیں ہو جانا، بلکہ تمہارا فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، جب کچھ وقت ان پر گزر گیا تو ان کے دل جو ہیں وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ پتھر بھی آپ جانتے ہیں نا کہ پتھر کی الگ الگ خصوصیات ہیں، پتھر بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے کہ بس سب سخت ہی ہیں، ان میں سے کچھ نکلتا نہیں، اس میں کچھ جاتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرما دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن پر کچھ وقت گزر گیا تو ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جائے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق و فاجر اور گناہ گار ہو گئے۔ اور ساتھ ہی سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت فرمایا قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور فرمایا کہ پتھر بھی سارے ایسے تو نہیں ہیں کہ سخت بھی ہیں اور بیکار بھی ہیں، ان میں کچھ جاتا نہیں، ان میں سے کچھ نکلتا نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة،
بعد میں ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد و قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب پتھروں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو وہ پتھر بھی ہیں، وہ پہاڑ بھی ہیں کہ ان میں سے نہریں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ نہریں ہیں یا نہیں پتھروں سے؟ وہ پتھر ہیں کہ جن سے نہریں چلتی ہیں، نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ پتھر بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی نکالا گیا نہیں، اللہ نے فرمایا اپنا ڈنڈا مارو، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے میں کتنی باتیں تھیں۔ احش بہا علی غنمی اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، میں اس پہ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ کہتے ہیں جی وہابی تو کل پیدا ہوئے ہیں، سنتے ہوں گے نا یہ بات آپ، وہابی تو کل پیدا ہوئے ہیں، کل کی پیداوار ہیں، کوئی کہتا ہے انگریز کی پیداوار ہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میرے لیے اس میں اور بھی بہت فائدے ہیں، کبھی وہابی آ جائے تو اس کے سر پہ مار دیتا ہوں۔ یہ دوسرے فائدے بیان کر دی مولوی صاحب، اور ثابت کر دیا کہ وہابی تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آپ کہہ رہے ہیں کل کی پیداوار۔ اللہ نے فرمایا کہ پہاڑوں سے نہریں نکلتی ہیں اور پتھروں میں سے وہ پتھر ہیں یخرج منہ الماء، ویخرج منہ الماء، ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے وہ پتھر جو ہے اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ ہم عموماً سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں نا کہ چٹان اوپر سے گری اور لڑکتی ہوئی نیچے آ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بارش سے ہی ایسا ہوتا ہے یا صرف زوردار آندھی سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں ایک اور بات بتا دی ہے کہ یہ پہاڑوں میں سے، پتھروں میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے پتھر اور پہاڑوں کے پتھر۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے دلوں کے بارے میں، پورے بنی آدم میں سے سب سے بہترین دل، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے ڈر جائیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں؟ اگر دنیا میں صحیح معنوں میں سعادت چاہیے، دنیا میں صحیح معنوں میں خوش نصیبی چاہیے، تو باہر کا، دنیا کا، اپنے جیب کا ہر وقت خیال نہ رکھیں، جیب کے نیچے جو چیز ہے نا اس کا خیال رکھیں، دل کا خیال رکھیں۔ گناہوں سے اس پر زنگ لگتا ہے، اسے بچا کے رکھیں۔ شیشہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو اوپر کچھ نہ کچھ، آج کل تو بہت چیزیں نکل آئی ہیں نا، تھوڑا سا سپرے ماریں اور کپڑا مار لیں، ٹیشو مار لیں، کچھ بھی مار لیں، کچھ کرنا پڑے گا تو شیشہ صاف ہوگا نا۔ اور اگر شیشے کو ایسے نہیں دیا تو اندر سے اپنی شکل بھی ڈراؤنی سی نظر آنا شروع ہو جاتی۔ دل جو ہیں ان کا بھی اسی طرح خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آخرت کا ڈر جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے۔ جب اصلی تصویر نظر نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے دلوں کو اللہ کے لیے محفوظ کریں اور ان کو جلا، دلوں کے اوپر جو زنگ چڑھا ہوا ہے اسے نکالیں،
اللہ رب العزت کی وحی، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ سلامتی قلوب کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور اپنے دلوں کی حفاظت کے لیے دعائیں کیا کریں۔ ایک دعا بڑی مشہور ہے، پچھلے ایک دو خطبہ میں بھی یہ بات ذکر کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ رب العزت سے بندہ اپنے دل کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر، ثبت قلبی علی طاعتک، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر قائم رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ مانگا کرتے تھے۔ جو کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ دعا بہت مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بندوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی انگلیاں وہ جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان۔ اگر دو انگلیوں کے درمیان ہم کوئی چیز پکڑ لیں تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے چاہیں پھیریں، دائیں بائیں الٹا پیچھا پھینک دیں، پکڑ رکھیں۔ تمام بنی نوع انسان کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اور وہ یقلب، وہ ہلاتا ہے، گھماتا ہے، پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اور دل کے بارے میں بھی ایک روایت میں موجود ہے کہ دل کو قلب کو قلب کیوں کہا گیا؟ یتقلب، کہ یہ پھرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، وہ انہیں جیسے چاہتا ہے ہلاتا رہتا ہے۔ اللہ سے یہ میں اس لیے بکثرت دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرے دل کو ہلاؤ، لیکن اسے حق پر، اسے اپنی اطاعت پر، اسے دین پر، اسے اسلام پر قائم رکھو۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اپنے دلوں کی طہارت و پاکیزگی کے لیے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے اور یہ کہی گئی کہ ان کے گھر والوں سے کسی نے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ زیادہ وقت تو انسان کا گھر میں گزرتا ہے نا، باہر گزرے گا، کوئی کام لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن فرصت کا وقت زیادہ تر گھر میں ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے اعمال ہیں ان کے راوی کون ہیں؟ آپ کی بیویاں۔ گھر کے اعمال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ یہ دونوں، اور اس کے بعد حضرت میمونہ ہیں، دوسری امہات المومنین ہیں۔ گھر کے اعمال کے بارے میں گھر والی ہی جانتی ہے بہتر، اور گھر والی اگر اپنے گھر والے کے بارے میں کوئی تعریف کے کلمات کہیں تو سمجھیں کہ یہ بندہ بہت صحیح ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ لیں، گھر والی ہے نا، پہلی وحی آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آ گئے، گھر آئے، خدیجہ مجھے چادر دے دو، بخار چڑھ گیا۔ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، بخار چڑھ گیا، اور آ کے گھر میں لیٹ گئے، چادر لی، مجھے زملونی، چادر دے دو، چادر دے دو، چادر دی گئی، اور کہا خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں۔ واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے آپ کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کرے گا۔ خاتون کا ایمان، خاتون کا اپنے شوہر کے بارے میں یہ بیان دیکھیں، کلا واللہ، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو ہلاک کرے۔ اور آگے پھر وہ بہترین اوصاف بیان فرمائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کپڑا نہ ہو اسے کپڑا دیتے ہیں، تحمل الکل،
اگر کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہو اس کے لیے تعاون کرتے ہیں، وتقری ضیف، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کی میزبانی کرتے ہیں، جس میں یہ ساری صفتیں ہوں اسے اللہ کبھی تباہ نہیں کرے۔ گھر والی کی شہادت جو ہے وہ یہ ہے اور بہترین، لیکن اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو مختلف ادیان کا مطالعہ کرتے ہوئے آخر عیسائی ہو گئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر آپ کی بات سن کر کہا یا لیتا، آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، یا لیتا کنت جزءا، کاش کہ میں اس وقت طاقت میں ہوں تو میں آپ کا تعاون کروں۔ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، شہر سے نکال دے گی، اور نکالا قوم نے یا نہیں؟ آپ نے پوچھا مجھے کیوں نکالے؟ فرمایا جس نے تیرے والی بات کی اسے قوم نے نکالا۔ آپ توحید کا دعویٰ کریں گے، قوم نکال دے۔ اور آج بھی آپ کے علم میں ہے توحید کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے کچھ یا نہیں؟ فرمایا جس نے بھی یہ کلمہ اٹھایا، جس نے بھی یہ کلمہ لوگوں کے سامنے رکھا، اسے اس کے گھروں سے، اس کے شہروں سے نکالا گیا۔ یقین مانیں کہ آج تک یہ مثالیں چلتی آ رہی ہیں۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، پوری دنیا اگر یہ کہیں کہ کوئی نام لے کے کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ علامہ البانی نے صحیح کہا، اور کچھ لوگ نام نہیں لیتے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور لیا علامہ البانی سے ہی ہوتا ہے۔ کئی ملکوں کو ادھر سے نکالے گئے، ادھر سے نکالے گئے، ادھر سے نکالے گئے، آج بھی لوگ توحید کی وجہ سے اور اپنے صحیح عقائد یعنی اٹل قسم کے عقائد کی وجہ سے ملک بدر کیے جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح جگہ جگہ سے نکالا گیا، لیکن اللہ نے اسے وہ کام لیا کہ قیامت تک قرآن کریم کے بعد ان کی کتاب جیسی دوسری کوئی کتاب نہیں، اور وہ ان کی اپنی نہیں، جمع کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ گھر کی شہادت کے سلسلہ میں بات کر رہا تھا کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کسی خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ کی اکثر دعا کیا ہوتی، تو کہا گیا کہ وہ اکثر یہ دعا کرتے ہیں اللہم طہر قلبی، اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ دل کو پاک کر دیا تو زنگ گیا یا نہیں؟ دل کو پاک کر دیا تو دل کی ساری بیماریاں، امراض القلوب کا اگر تذکرہ کیا جائے تو یہ بہت لمبی بات ہے کہ کیا کیا بیماریاں ہیں، اور اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ اے اللہ میرے دل کو امراض القلوب سے پاک کر دے، اے اللہ میرے دل پر کسی قسم کا کوئی کالا نقطہ نہ رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اللہم طہر قلبی، اس قسم کی دعائیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس موضوع پر ممکن ہے کہ انشاءاللہ یہ جو دل کی میں نے اقسام ذکر کی ہیں نا 20، ممکن ہے کہ انشاءاللہ کسی موقع پر ان پر کچھ تفصیل سے بھی گفتگو ہو، اور اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور سنت سے رہنمائی فرمائیں، یہ سوالات ہیں، اور یہاں ہے کہ ایک قریبی دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، علی ظفر صدیقی صاحب ہیں جو فوت ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ جو بیمار ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان صاحب کے علاوہ ان تمام مسلمانوں کو، اہل توحید کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے اور قربانی سے متعلقہ مسائل جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ پوچھے جانے چاہیے، اور آج کل بہت پوچھے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا، میں نے ابھی حدیث ذکر کیا نا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا میں سے تمام بنی انسان میں سے سب سے اعلیٰ دل جو ہیں وہ صحابہ کے تھے، اور ان صحابہ کو نبی کا وزیر بنا دیا۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اشارہ تو دور کی بات ہے، آپ کے اشارہ ابرو پر صحابہ جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے۔ اشارہ چاہیے، پیسہ چاہیے، جس کے پاس جتنی توفیق ہے، یہ نہیں کہ میں اپنے کھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس کو دے دوں، اٹھایا وہ لے کے آ۔ ان صحابہ کرام کے اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ثابت کر دے کہ کبھی کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی ہو، پھر تو مسئلہ بن گیا نا۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہیں کہا گیا، جبکہ اس پر بھی کلام ہے لیکن ہم مان لیتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے تھے؟ جو پورے بنی نوع انسان میں سے انبیاء کے بعد تمام صحابہ میں سے بھی سب سے افضل ترین انسان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ کبھی ثابت نہیں ہے کہ وہ قربانی کرتے ہوں، عمر فاروق قربانی کرتے ہوں، عثمان غنی قربانی کرتے ہوں، صحابہ میں سے کوئی چیز یہ ثابت نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں قربانی کا پتہ انداز کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ، چھری پکڑی، بکرے کے سرانے کھڑے ہو گئے اور شروع ہو گئے نیت، یا اللہ پاک میری طرف سے یہ قربانی تمام انبیاء اور رسل کی طرف یعنی ایصال ثواب پہنچانے لگے ہیں۔ اس قربانی کا ثواب تمام انبیاء اور رسل، تمام قطب اور ابدال، تمام اولیاء اللہ اور تمام بنی نوع انسان کے اعلیٰ انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ اب بتائیے کہ یہ قربانی کہاں کہاں جائے گی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارا قربانی کرنا تو ایسا ہے، آج کل یہاں کے کنگ کون ہیں سعودیہ کے؟ سلمان بن عبدالعزیز۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کنگ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے۔ اور فوراً سعودی عرب کا کنگ کون ہے؟ ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب یا آپ کے لیے ایصال ثواب کرنا ایسا ہے جیسے آدمی زکوٰۃ یا صدقہ یا خیرات کچھ نکالے اور جا کے کہیں بینکوں میں پوچھتا پھرے کہ کنگ سلمان کا اکاؤنٹ کیا ہے، میں اس میں یہ زکوٰۃ ڈالنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ کنگ سلمان کو ہمارے پیسوں کی کوئی ضرورت ہے؟ اسے ہمارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، بے شمار پیسوں کے مالک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے صدقوں کی، زکوٰۃوں کی، قربانیوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے مانگ کر ایک چیز کہا کہ میرے لیے مانگو، وہ کیا ہے؟ مقام محمود وسیلہ۔ نماز اذان کے بعد دعا کرو تو مقام وسیلہ کرو۔ فرمایا ایک ہی شخص کو ملے گا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، لیکن میرے لیے مانگو۔ کبھی کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہوگا کہ آپ نے کہا ہو میرے لیے قربانیاں بھی کیا کرنا۔ پھر کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے کنگ صاحب والی اگر مثال آپ سمجھ جائیں تو زیادہ دور بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک سوال اور ہے کہ کیا نفلی طواف کسی زندہ یا مردہ کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کی اجازت ہے تو کیا کوئی پوری امت مسلمہ کی طرف سے طواف کر سکتا ہے؟ اب یہ پہلے والی بات ہی ہے کہ انبیاء، اولیاء، بنی بشر
قطب ابدال اور نبی پاک اور میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے قربانی ایک طواف، اور وہ بھی پورے بنی بشر کی طرف سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج بدل ثابت ہے، 4 قسمیں ہو سکتی ہیں حج بدل کی، چاروں ثابت ہیں۔ عورت کا عورت کی طرف سے، مرد کا مرد کی طرف سے، عورت کا مرد کی طرف سے، مرد کا عورت کی طرف سے، یہ 4 شکلیں ہو سکتی ہیں نا، چاروں کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ عمرہ اگر لحالی ہو، یعنی اکیلے عمرے کا ذکر مجھے آج تک کسی حدیث میں نہیں ملا کہ اکیلا عمرہ آپ کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، عمرہ بدل جسے کہیں، لیکن ائمہ اور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ عمرہ بھی حج کی طرح ہے، بلکہ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور اسی کے مقابلہ میں حج اکبر کہا گیا حج کو۔ ہمارے یہاں کچھ اور ہی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنی مشہور ہوتی ہیں کہ ہم اسی کے پیچھے، پچھلے دنوں جمعہ کے دن حج آنے والا تھا، دنیا بھر سے حاجی آئے، کہا کہ اکبری حج ہے، اکبر بھی کہا اکبری حج ہے، ایسے لگتا ہے کہ دور اکبری کی بات کر رہے ہیں۔ اکبری حج نہیں، ہر حج ہی اکبری حج ہے۔ عمرہ حج اصغر اور حج اکبر۔ حج اکبر عمرہ کے مقابلہ میں اگر کوئی حج کا ذکر کرے تو وہ حج اکبر ہے، اور عمرہ حج اصغر ہے، اور عمرے کا اکیلے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن اہل علم نے اس موضوع پہ یہ لکھا کہ چونکہ حج، اور وہ بھی حج تھوڑا چھوٹا کر لیں اس حج سے، عمرہ تو ظاہر چھوٹا ہوتا ہے نا، نہ عمرے میں قربانی ہے، نہ عمرے میں منا ہے، نہ عمرے میں مزدلفہ ہے، نہ عمرے میں عرفات ہے، عمرے میں تو صرف طواف اور سعی اور بال کٹوانے یا منڈوانے ہیں۔ تو عمرہ بدل مستقل نہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ بھی حج ہے، یہ بھی کسی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں صرف طواف کسی کی طرف سے کروں گا، ثابت نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ صرف سعی کسی کی طرف سے کروں گا، ثابت نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں جمرات کے کنکریاں جا کے کسی کی طرف سے مار آؤں گا، ثابت نہیں۔ اگر کہے کہ میں جبل رحمت پہ چڑھ کے پہاڑی کے ساتھ جا کے فوٹو کھنچوا کے آ جاؤں گا، تو یہ بھی ثابت نہیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ بہرحال صرف طواف اور صرف سعی وغیرہ جو ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگوں میں نہ پوچھنے کی طاقت ہوتی ہے اور نہ ماننے پہ توفیق ہوتی ہے، دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔